اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسلمانوں کی مالی مدد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کے جواب میں خواہ اسی وقت یا دوسرے وقت خود بھی عطا فرماتے تھے۔ بخاری۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو ہدیہ دیا جائے اگر اس کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ ہو تو اس کو بدلے میں ہدیہ دینے والے کو دے دینا چاہیے، اور اگر کچھ نہ ہو تو بطور شکریہ دینے والے کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کر دیا، اور جس نے تعریف نہیں کی بلکہ احسان کے معاملے کو چھپایا اس نے ناشکری کی۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے دل میں کبھی بخل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ نسائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھوکے باز، بخیل اور احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ترمذی۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرمائیے۔ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔